مد ادرکنی مالک اللہ مجلس اذان قبول فرما، بانیان مجلس دا پر خلوص اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما، جتنے مریض ہیں علی ابن الحسین دا صدقہ شفاء کلی عطا فرما، بالخصوص پیر مدر شاہ اور اندی ہمشیرہ نو صحت کاملہ واجلہ اور طول عمر عطا فرما۔ مالک اللہ جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے انہوں دے درجات بلند فرما، بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے جتنے جملہ مرحومین ہیں انہوں دے درجات بلند فرما، الخصوص سید نظر حسین شاہ صاحب دے درجات بلند فرما۔ مالک اللہ مومنین مومنات جو حاجات شریعہ رکھ دے ہیں ذکر پاک دا صدقہ پوری فرما، بانیان مجلس دے رزق بخت اقبال اچ بے پناہ اضافہ فرما، بالخصوص امیر علی شاہ انہوں دے کاروبار اچ برکت پا، مالک اللہ انہوں دے رزق حلال اچ اضافہ فرما، وقت دے امام حجت اللہ بقیت اللہ العظم دے ظہور تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، محمد و اہل بیت محمد دشمن تے لعنات، صلوات باواز بلند پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کوشش کرو اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات، بالخصوص سید نظر حسین شاہ اور دے بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ زمانے دے حقیقی وارث امام یاسر سرکار حجت خدا بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم دے ظہور واسطے بھی مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام علی سیادت جلیلات طاہرہ زکیہ مکیہ رضیہ مرضیہ مخدومت جدہ وسدی ہائی زینب دی ماں کداں تا وسدی آئی نا ماں حسن تے حسین دی جدہ اچڑ گئن ود کیا ہو جائے مظلومت مغمومت محرومہ جوگیاں سیدہ لیو تقاضائے بشریت بندے دی عمر 100 سال بھی ہو ونجے تاوی بندہ موت دی دعا نہیں منگدا۔ تھوڑی آواز گھٹا دیو بھائی، تھوڑی پہلے ٹھیک چل رہا ہے۔ تقاضائے بشریت انجھے گل لے نا جیون واسطے دل کر دے بندے دی عمر 100 سال بھی ہو ونجے تاوی بندہ موت دی دعا نہیں منگدا۔ ماتمیو سیدان دی دادی اللہ دی کائنات جو مظلوم ہے عمر 18 سال آئی منگ دے موت دی دعا جائیں آدھے آئین میرا اللہ میری زندگی مکا میں دنیا دے دکھا تو تنگ آ گئی۔
مرحبا مرحبا اجرکم اللہ ان لفظہ دی سمجھ آج دے دین آسی تا اللہ جانے کدا سی ماتمیوں جی بسم اللہ سید حسن تے حسین آج یتیم پیون دے تھوڑی دیر دے بعد بطول دا جنازہ اٹھی منے مرحبا اجرکم اللہ ماتمیوں حسین دی مایو مظلوم ہے عمرہ 18 سال آئی منگ دے موت دی دعا جائے نا میں سجین دائیں درد تباؤں ڈٹھے دکھ تبڑے ڈٹھے نے اللہ جانے کیڑا درد باؤں رویندہ نے جو منگ دے موت دی دعا جائے نا میرا مسئلہ صاحب مفاتی الجنان قبلہ شیخ عباس کمی نے حل کی دایا انہاں لکھا ہے زینب دی ماں دی موت دی دعا منگن دی وجائے آیا جدا مسلح عبادت بوینا اپنے بابے نروینا زہرہ دا گریہ بلند ہویا مدینہ دے درو دیوار حلوین دیا ایک دن زہرہ دا گریہ بلند ہویا مدینہ دے مسلمان بطول دے دروازے تیا گئے آدن یا علی ہن بطول نواک اچھا نہ روے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ یا علی حسن دیمانوا کہو اچھا نہ روے زہرہ اچھا رون دیئے ساڑھے آرام خلل اندایا جھگیاں دے سادات و غیر سادات تو ساتھ چپ کر کے سن لیا ہے مگر علی پھامے جیڑا بہادر علی چیخا مار کے رنین اٹھی آئیں جتھے زہرہ مسلح عبادت بیٹھی بی بی آدھی یا علی پتران دی حیاتی انہیں آج وقت مدینے وچ کہیں روایا نے علی فرمینے زہرہ میری غربت دی حد مک گئی ہے مسلمان آئے کھڑے نادن بطول نو آکھ ہون اچھا نہ روے زہرہ اچھا رون دیئے ساڑھے آرام وچ خلل آندہ بی بی آدھی یا علی کتھو دا انصاف ہے بابا بھی میرا ٹر گیا میں اپنے ویڑے وچ بے کے اپنے بابے نرونیاں مسلمان میں نے روون بھی نہیں دیں دے آؤ سارے سادات و غیر سادات مل کے ایک گل چکریے میری مخدومہ سین مسلمان تو ان منع کرنائے انہا تا زبانی منع کیتا ہے ہائے قسمت توڑی دھی زینب دی ہے کربلا تو لے کے شام تائیں جتھے غریب نرویا ظالم تازیاں دے مرین دیا مرحبا اجرکم اللہ اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لے ربکا ونحر انا شانیکا ہوا الابتر صلوات محمد و آل محمد خالق کائنات تساں تمام صاحبان دا فرش ازاد ٹورایا اپنی بارگاہ قبول فرمائے او وکھیں جڑیاں سیدہ کونین دی حربت روندین انشاءاللہ کسی ہور غم وچ نہ رومن سادات عظام دا پر خلوص اہتمام دی رسول دی اپنے دربار وچ قبول فرمائیں اور اللہ پاک اس دا انہوں بہترین تو بہترین اجر عظیم عطا فرماوے بس توڑی توجہ ہو گئی مجلس دی تکمیل دی خاطر موسم دی شدت بھی توڑے سامنے ہے اجے شاہپور شہر بھی ایک حاضری دیونی ہے ایک ڈیوٹی دیونی ہے بس مجلس مکمل کرن دی خاطر چند منٹ دی گزارشات ایک لمحہ موسم دی اس شدت دے وچ ایک لمحہ توڑا مجلس ادائج بانا خدا دی ذات عبادت شمار فرماوے اور اس دا تسا سارے انہوں بہترین تو بہترین اجر عطا فرماوے اللہ نے جناب سیدہ کونین نو بڑی عزت عطا فرمائی دیکھو عالمین بھر دے مردان دی رہنمائی واسطے اللہ نے بعد از محمد مصطفیٰ توجہ کرنا ذرا عالمین بھر دے مردان دی رہنمائی واسطے عملی سیرت دے وچ اللہ نے 12 معصوم امام دنیا تے بھیجن 12 مرد معصوم امام اللہ نے
عالمین بھر دے مرداں دی رہنمائی واسطے عملی سیرت دے وچ ویسے تو ہر معصوم دا فرمان حجت ہے برحق کے ہر مرد و زن واسطے حجت ہے مگر عملی سیرت دے وچ اللہ نے بعد از سرکاری ختم مرتبت عالمین بھر دے مرداں دی رہنمائی واسطے 12 معصوم امام دنیا تے بھیجن جبکہ اللہ نے عالمین بھر دیاں عورتاں دی رہنمائی واسطے ایک زہرا دنیا تے بھیجی اللہم صلی اللہ محمد وآلہ تو پھر یقیناً سیدہ کونین جو عالمین بھر دیاں عورتاں واسطے رہنما بن کے دنیا تے آئے رہبر بن کے دنیا تے آئے اور مردہ دی رہنمائی واسطے عملی سیرت دے وچ 12 مرد معصوم امام دنیا تے آئے رہبر بن کے تو پھر ایک سیدہ کونین دی اتنی بڑی ذمہ داری کہ میں سمجھنا کہ 12 دی خصوصیات دی مالک ہے سیدہ کونین توجہ ہے یہ کوئی نہ پریشان ہو گئے تمام صاحبان تھوڑا جی بیدار ہو کے سردی تو بے نیاز ہو کے جی آج گئے ہو تو چند منٹ دی گزارشات سن کے قاسم قزوینی نے بڑے ڈھیر سارے فضائل سیدہ کونین دے لکھن دی کتاب فاطمہ کے وشن محرم دی مجلس بھی تذکرہ کر گیا فاطمہ من المہد الی اللحد انہوں دی بڑی اچھی کتاب ہے قاسم قزوینی دی ایک ایسی کتاب جس وقت انہوں نے باقاعدہ وصیت کیتی ہے کہ جدہ میں دنیا تو ٹراں تا یہ کتاب میرے کفن وچ رکھ چھڑیا ہے اور پھر انہوں نے دوسری وصیت یہ ہے کہ میں کیونکہ کم میں چنا بی بی معصومہ کم دے حرم میں زندگی گزاری ہے تو انہوں نے وصیت کیتی ہے کہ میں دنیا تو ٹراں تا میں امانتاً کم میں رکھیا ہے دفن میں کربلا کرے آئے پھر صدام دا دور ہے بڑا فاسق صفاق دیا انسان ہے عراق دے وچ حکومت صدام دی ہے تو اس وقت قاسم قزوینی دا انتقال ہوئے آج بھی اگر وہ کتاب کسی دے گھر پہ ہی ہوئے تو جا کے وکھائے وہ دے جو پچھلا سائیڈ ہے نا کتاب دی پچھلی سائیڈ وہ جو تے آج بھی وہی تصویر چسپاں ہے لگی ہوئی ہے جدہ 17 سال بعد قاسم قزوینی نو قبر چو کٹھیا گیا ہے تو جڑی تصویر آئی وہی آج ہی وہی تصویر اتھے چسپاں ہے اس کتاب دے پچھلے حصے تے 17 سال امانتاً کمچ رہے 17 سال بعد قاسم قزوینی دی قبر کشائی کیتی گئی تاکہ میت نو جسد نو کربلا منتقل کیتا جائے 17 سال بعد جدہ قبر چو قاسم قزوینی نو کٹھیا گیا جھگیاں سیدہ علیہ انج لگتا ہے جویں کہ ہن دفن کیتا ہے توجہ ہے یہ کوئی نہیں یہ جے او ہستیاں نے جنہ دی قدر کیتی کرو انہاں دا بڑا احسان بڑا ورک انہاں بڑی دین دی خدمت کیتی ہے او لوگ ہیں جڑے دنیا تو ٹرے ہیں اور پھر انہاں دا 17 سال بعد بھی میت بسیدہ نہ ہونا بدن بسیدہ نہ ہونا کفن دا میلہ نہ ہونا جویں کتاب رکھی گئی آئی کتاب دا ایک ورک صحیح و سلامت آئی اس بات دی دلیل ہے کہ واقعہ ہی اللہ دے دین دے او حقیقی عالم ہیں جنہاں دی خدمات نے قاسم قزوینی انہاں لکھیاں 17 بی بی دے فضائل اور شان انہاں بڑی بیان کیتی ہے انہاں لکھا ہے حوا ام البشر ہے حوا ماں بھی ہے حوا بیوی بھی ہے مگر حوا بیٹی نہیں ہے توجہ کرنا یاد کر کو ٹھیمنا ہے گلہ حوا ماں بھی ہے حوا بیوی بھی ہے مگر حوا بیٹی نہیں ہے پھر انہوں نے لکھا مریم بنت عمران مریم ماں بھی ہے مریم بیٹی بھی ہے مگر مریم بیوی نہیں ہے پھر انہوں نے لکھا آسیہ بنت مزاحم فرعون دی زوجہ ایک بیوی بھی ہے آسیہ خود بیٹی بھی ہے مگر آسیہ ماں نہیں ہے کیونکہ دی اولاد کوئی نہیں بے اولاد ہے توجہ کرنا ذرا میں پھر دہرا دینا قاسم قزوینی نے لکھا حوا ماں بھی ہے حوا بیوی بھی ہے مگر حوا بیٹی نہیں ہے مریم بنت عمران ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر مریم بیوی نہیں ہے آسیہ بنت مزاحم ایک بیوی بھی ہے ایک بیٹی بھی ہے مگر آسیہ ماں نہیں ہے اللہ نے چاہا کہ میں ایک ایسی مستور دنیا تے بھیجاں جیڑی ترائے کردار ادا کرے ماں بھی ہوئے بیوی بھی ہوئے بیٹی بھی ہوئے اللہ نے عالمین بھر دیاں عورتاں دی رہنمائی واسطے زہرا دنیا تے بھیج دیتی بہت مہربانی بس توجہ نہ سننا ذرا اور اے ترائے کردار سیدہ کونین نے نبھائیں توجہ کرنا اچھا اس دی دلیل بھی پیش کر دینا کہ اگر آیت مبالہ تمام صاحبان نو یاد ہوئے فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین
اگر ایک قرآن دی آیت مبالغہ اگر یاد ہوئے تو یہ جڑا نساء ہے نساء اس نساء دے ترائے مطلب ہیں. میں جڑی بات پچھلی کیتی ہے انہوں تھوڑا جہا میں متصل پہ کردا اس اگلی بات دے نال تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جاوے کہ جناب سیدہ کونین نے ترائے کردار کیویں نبھائے ہیں. آخری بندے تک توجہ کرنا. اے نساء عربی دے وچ نساء دے ترائے مطلب ہیں. اگر کوئی عربی فاضل بیٹھا ہے تو اس کو پوچھ لوے آئے, نہیں تو آج خمس ہوندا پیا ہے, کافی اہل علم لوگ پہ پڑھتے ہیں اس خمسے دے وچ, کسی کو بھی پوچھ لوے آئے کہ نساء دے ترائے مطلب ہیں. ماں بھی نساء ہے, بیوی بھی نساء ہے, بیٹی بھی نساء ہے. ماں بھی نساء, جا کے سنا ہے بابا جی, ماں بھی نساء, بیوی بھی نساء, بیٹی بھی نساء. اللہ نے مخدومہ حسین نے وہ عزت عطا کیتی ہے. کروڑا سلام حسین دی پاک امانو میدان مباہلہ دے وچ ونجن والی مستور ہے کئی کردار ترائے ادا کر رہے ہیں. ماں ہیں حسن تے حسین دی, بیوی ہیں علی المرتضیٰ دی, بیٹی ہیں محمد مصطفیٰ دی. ایک مستور اللہ ترائے کردار سیدہ کونین نے ادا کیتے اور مشعل راہ بڑے عورتوں واسطے, عورتوں دی رہنمائی واسطے بہت بڑے راہبر بن کے دنیا تے آئے. عورتوں نے دسے نے توجہ کرنا کہ بیٹی دی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک بیٹی نے باپ دی تعظیم کیویں کرنی ہے, ایک بیوی نے اپنے شوہر دا لحاظ کیویں کرنا ہے. توجہ کرنا. ایک ماں نے اپنی اولاد دی تربیت کیویں کرنی ہے. اس زمانے نو سیدہ کونین نے دسیا ہے. انہیں گل ہے یا نہیں؟ اور پھر ایسے سیرت دے پہلو بی بی دی زندگی دے وچ نظر آندے ہیں. ایسے پہلو پردے بیٹھی ہوئی ہیں ماما بہنا واسطے جملہ انہوں نے گوش گدار پہ کرنا. انہوں نے سیرت طیبہ دے وچ ایسے پہلو نظر آنے بی بی مخدومہ حسین دی زندگی دے وچ کہ کسی نے پوچھ لیا کہ ایک عورت واسطے بہترین چیز کیا ہے. سرکار ختم مرتبہ فرمایا میری بیٹی جواب دے سی کہ ایک عورت واسطے بہترین چیز کیا ہے. بی بی فرمایا بابا جان میں سمجھ دیاں کہ سب تو بہترین چیز ایک عورت واسطے اے ہے کہ عورت اپنی پوری زندگی دے وچ نہ محرم مرد نو نہ ویکھے, نہ محرم مرد اس عورت نو نہ ویکھے. ایک کردار ہے جناب سیدہ کونین دا. اللہم صلی اللہ محمد محمد. اور پھر ایسے امتیازات, ایسی خصوصیات اللہ نے سیدہ نو عطا فرمائی جڑی کائنات کسی اور نو عطا نہیں فرمائی. اور خاتون جنت پہلا شرف ہے. دو تین ہی گھنٹ سارے مسائب شروع پہ کرنا, زیادہ تو زیادہ مسائب پڑھ سا. پہلا شرف سیدہ کونین نو حاصل ہے کہ اللہ دی پوری کائنات صرف ایک بی بی ہے خاتون جنت اور او حسین دی ماں ہے. خاتون جنت اس واسطے بابا جی آکھیا گیا ہے, بات ذرا بریک جائیے یاد کرنا, توجہ کرنا, اسی نے جگہ دینا. خاتون جنت اس واسطے آکھیا گیا ہے کہ بیٹا یاد کر کچھ امنا بات, حسن تے حسین دی پاک اماں نو خاتون جنت اس واسطے آکھیا گیا ہے کہ او بی بی ہیں جیڑی جنت سے ہیں. اچھا بی بی دے لگا بے بندے پریشان ہو گئے, بی بی دے لگا بے حورہ انسیہ. یہ ساریاں گلاں بہار وچ بھی لکھی ہوئی ہیں, کاظم قزوینی دی فاطمہ من المہد الی اللہ دے چ لکھی ہوئی ہیں. میں حوالے اس واسطے دینا کہ کچھ بندے وچ غور کر رہے ہوندے کہ پتہ نہیں کتھوں پہ پڑھدا ہے. تو یہ تسا کتابہ میں دسی جا رہے بہار وچ بھی ہے, کاظم قزوینی دی فاطمہ من المہد الی اللہ دے چ بھی ہے کہ 6ویں امام تو کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا تہاڈی دادی زہرا حورہ انسیہ کیوں ہے؟ حورہ انسیہ کا مطلب ہے انسانی شکل میں رہنے والی ایک حور, انسانی شکل میں رہنے والی جنت کی ایک حور. حورہ انسیہ کیوں ہے؟ تو جناب فرمائے دی وجہ ہے کہ میری دادی زہرا او مستور ہے جڑی دنیا تے انسانی شکل وچ رہن والی ایک مستور ہے, ایک حور ہے, جنت دی ایک حور. اور اس بارے دو روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ جب نبی معراج علی رات شب معراج معراج نصیب ہے سرکار ختم مرتبہ نو, اور نبی عرش سے تشریف لے گئے. جنت دے باغ وچوں ایک باغ دے وچوں اللہ دے نبی نے ایک سیب توڑیا اور اللہ دے حکم نال او سیب تناول فرمایا. دوسری روایت ہے کہ جبریل سیب لے کے زمین تے آیا,
اللہ دے نبی نے او سیب جنت دا سیب تناول فرمایا، اور اللہ نے خاتون جنت کیوں ہے حسین دی پاک اماں، اللہ نے سیدہ دے نور نو اس سیب دے ذریعے صلب مصطفیٰ دے وچ منتقل کر دیتا اس جنت۔ اور یہی وجہ جناب ختم مرتبہ تو فرمیندے ہونے ہیں کہ جدہ میرا دل کرے نا کہ میں جنت دی خوشبو سنگا، تو جناب فرمیندے ہونے ہیں میں اپنی زہرا دی پیشانی چمدہ ہیں۔ جدہ میرا دل کرے آنا جو میں جنت دی خوشبو سنگا تو میں اپنی بیٹی دی پیشانی چمدہ ہیں۔ اس شرف ہے سیدہ کونین۔ پھر دوسرا شرف توجہ کرنا کہ ایسی بی بی، ایسی خاتون اللہ دی کائنات پہلی بیٹی جن دی بابا کھڑے ہو کے تعظیم کریں دائی، نبی دی تعظیم کرن دے بعد نہ ہی یہ سنت بڑی نہ ہی یہ واجب بڑھیا، ادھر تعظیم سرکار کریں دے نہ ہی یہ بعد سنت بڑی نہ ہی یہ واجب بڑھیا، مگر نبی تے واجب ہائی بیٹی دی تعظیم واسطے کھڑا ہونا۔ توجہ کرنا ذرا بات تے، اگر کوئی دنیا دا کوئی مفتی کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ دے نبی دے سامنے زہرا ایک تو زیادہ دفعہ آئے ہوئے تے نبی کھڑے نہ ہوئے ہوئے، اگر نبی دے سامنے 10 دفعہ مخدومہ سین آئیں تو اللہ دے نبی نے کھڑے ہو کے 10 دفعہ تعظیم کیتی ہے۔ حالانکہ بیٹیاں باپ دی تعظیم میں کھڑی ہوں دیا، پہلی بیٹی ہے جنہاں دی تعظیم میں جنہاں دا بابا کھڑا ہوں دا ہے۔ پھر امتیاز اور شرف ایسا کہ مریم بھی بطول، سیدہ کونین بھی بطول، مگر فرق بڑا، مریم بغیر شوہر دے بطول، حسین دی پاک اماں شوہر دے نال بطول۔ اور مریم دے بطول ہومن دی ایک نسبت، بس مکہندہ پیا مریم دے بطول ہومن دی ایک نسبت ہے جو عیسیٰ جیسے معصوم دی ماں ہے۔ میری زہرانو ترائے نسبتہ حاصلین، ترائے نسبتہ نال میری زہرا بطول ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ہو خراج عقیدت پیش کیتا ہے بارگاہ سیدہ کونین دے وچ، انہاں نظم لکھی ہے سیدہ کونین فارسی دے وچ، اشعار نے اس دے انہوں نے فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عزیز۔ علامہ اقبال نے لکھی آئی کہ مریم نو ایک نسبت ہے بطول ہومن واسطے، ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی دی ماں ہے۔ اللہ نے میری زہران اترائے نسبتہ، از سے نسبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عزیز، میری مخدومہ نو ترائے نسبتہ حاصلیں، ترائے نسبتہ۔ پہلی نسبت ڈاکٹر اقبال پر لکھتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین والآخرین۔ پہلی نسبت جناب سیدہ کونین نو بطول ہومن واسطے کہ نور چشم رحمت للعالمین، عالمین واسطے جڑا رحمت بن کے آجائے ان دی اکھیں دا نور ہے زہرا، محمد مصطفیٰ دی بیٹی ہے زہرا آن امام اولین والآخرین، جڑا اولین دا بھی امام ہے جڑا آخرین دا بھی امام ہے۔ علامہ اقبال پیدا نے پہلی نسبت زہرا نو حاصل ہے بطول ہومن واسطے۔ دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ توجہ ہے یہ کوئی نہ سمجھ آ رہی تمام صاحبان نو؟ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال پیادن زہرا واسطے دوسری نسبت جس نسبت نال میری مخدومہ سین بطول ہے، بانوے تاجدار حل عطا، جس نے حل عطا دا تاج اپنے سر تے رکھیا اس علی ابن ابی طالب دا حرم ہے زہرا، جڑا مرتضی بھی ہے، جڑا مشکل کشا بھی ہے، جڑا شیر خدا بھی ہے، اس دی زوجہ ہے زہرا۔ پہلی نسبت جو محمد جیسے معصوم نبی دی بیٹی ہے، دوسری نسبت علی جیسے معصوم امام دی زوجہ ہے، تیسری اقبال پہ لکھ دے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق
مادر آن کاروان سالار عشق. علامہ اقبال پہ دین پرکار تو جان دیں نا تمام صاحبان ماشاءاللہ. ریاضی پڑھن والے میتھمیٹکس کے سٹوڈنٹس بھی ٹیچرز بھی کافی مجلس پا کے تشریف فرما حسین. پرکار تو سارے واقف ہیں بابا جی. مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. تیسری نسبت جس نسبت نال مخدومہ بطول ہیں علامہ اقبال پہ دین مکتب عشق دے مرکزی نقطہ دی مانو زہرا آتے ہیں. مادر کاروان سالار عشق. علامہ اقبال پیدن کاروان عشق دے سالار دی مانو، کاروان عشق دے سالار دی مانو زہرا دین. ڈاکٹر اقبال پیدن میں مریم اور زہرا دا موازنہ کیا کرا؟ اللہ نے مریم نو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، میری زہرا نو اللہ نے وارث عیسیٰ عطا فرمایا. میری مخدومہ نو اللہ نے وارث عیسیٰ عطا فرمایا. یہ نظم بڑی لمبی ہے، بس آخری شعر پڑھ کے میں مصائب شروع کردہ. اگے پیدن رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. رشتہ آئین حق زنجیر پاست. توجہ کرنا یا جمعی آلیو. رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. علامہ اقبال پیدن اگر اللہ دے دین علی زنجیر آئین تو مراد دین، اگر دین خداوندی نہ ہوئے ہاں پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. اگر محمد مصطفیٰ دے فرمان دا لحاظ کرنا، ان دی عزت اور پاس رکھنا میں اقبال دی مجبوری نہ ہوئے ہاں، پھر کیا ہوندہ؟ اقبال پیدن ورنہ گردے تربتش گردید میں اقبال پیدن اللہ دی پوری کائنات کعبے دا طواف کر دی، میں اقبال بطول دی قبر دا طواف کرا. ورنہ گردے تربتش گردید میں اقبال آتے ہیں اللہ دی پوری کائنات کعبے دا طواف کر دی، میں اقبال زہرا دی قبر دا طواف کر رہا. آؤ آخری بندے تک، آخری سید، آخری امتی تک رالتے ہیں ڈاکٹر اقبال نال گل چکریے. اے شاعر مشرق، اے ڈاکٹر علامہ اقبال، تو سب بڑا دعویٰ کیتا ہے کہ میرے پیرہ دے وچ دین خداوندی علی زنجیر نہ ہوئے ہاں، محمد مصطفیٰ دے فرمان دا لحاظ رکھنا میں اقبال دی مجبوری نہ ہوئے ہاں. کائنات کعبہ دا طواف کر دی، میں بطول دی قبر دا طواف کرا ہاں. آؤ سارے رالتے کھائیں ڈاکٹر صاحب، حسین دی ماں دی قبر دا طواف تاں کرو ہاں جو بطول دی قبر لپ پوندی. لپ پوے ہاں بطول دی قبر جو کٹھے دفن ہے ماں حسن تے حسین دی. بڑی دکھا لی رات انہیں آل محمد تے بڑی مصیبت آج دے ڈیں آئی نے. زینب و کلثوم آج مدینے وچ یتیم پہ ہوں دے، غریب بن کے سنے آئے 70 مصائب دی. میری مجلس سے یقیناً حاجی بھی بیٹھے حسین، زائرین بھی بیٹھے حسین. پہلی گل میں زائرین نال کردہ ہاں، پھر حاجی کسی نال کرساں بات. جتنے زوار بیٹھے ہوں میں بھی زائر ہاں مظلوم کربلا دا. ایران، عراق، شام 3 ملکہ دی زیارتہ کر رہے ہیں. تو بھی یقیناً 3 ملکہ دے کافی سارے زائر بیٹھے ہو سن. جس حرم میں جائیے نا، جس حرم میں نجف اشرف امیر المومنین دے حرم میں کھلو کے اسے ہکی مقام تے اسی امیر المومنین دی زیارت پڑھ دیں. کربلا امام حسین دے حرم میں جا کے کربلا والی کربلا دی زیارت پڑھ دے ہاں. ام البنین دے پتر عباس دے حرم میں کھلو کے غازی مولا دی زیارت پڑھ دے ہاں. انجھے گل لے یا نہیں؟ ایک مقام، ایک کی جگہ جتھے مدفن ہے اتھے اسی زیارتہ پڑھ دے ہاں جا کے. ہوں کوئی اگر حاجی بیٹھے تا مجلس تو بعد دے کول پوچھ لوے آئے اے حسن دی ماں اللہ دی کائنات ہے او مظلوم ہے، اے او غریب بی بی ہے حسن تے حسین دی پاک اماں. اے جڑے حاجی ویندن مدینے انہاں کول پوچھ لوے آئے بطول دی زیارت 3 مقامات تے پڑھی ویندی ہے. 3 جگہ تے حاجی زیارت پڑھ دیں. مسجد نبوی اچھی پڑھ دیں، ریاض الجنہ قبر رسول تے ممبر رسول دی جڑی درمیانی جگہ ہے اتھے بھی پڑھ دیں. پھر جنت البقیہ بھی بطول دی زیارت پڑھ دیں. کسی حاجی کو پوچھ لوے آئے دی وجہ کے ہے، علماء دسیں دیں دی وجہ اے ہے جو پتہ کوئی نہیں حسن دی ماں دفن کتھے. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ. پتہ نہیں زینب و کلثوم دی ماں دفن کتھے.
خدا تواڈی مکان قبول فرمائے۔ اور آج بھی پورا مدینہ رات دا وقت ہے، ہوں ہی کسی کو پوچھ لو فون کر کے، پورا مدینہ جگمگا رہا ہو سی، چمکدا پیا سی روشنیاں نال پورا مدینہ، مگر اے او مخدومہ ہے، او مظلومہ ہے جدی قبر تے چراغ جلاون والا بھی کوئی ہوں اس وقت بھی اندھیرا ہے زہرا دی قبر تے، جنت البقیع اس وقت بھی اندھیرا ہے، اتنی دکھی تے مظلومہ ہے حسین دی پاک اماں۔ شہید دستغیب نے ایک روایت لکھی تھا، شروع کردان شہید دستغیب نے ایک روایت لکھی اپنی کتاب کشکول دے وچ، انہوں نے لکھا ہے کہ شب ہجرت مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے رسول دے دروازے تے اکٹھے ہوئے حملہ کرنے واسطے، ہجرت علی رات، میں کتاب دا حوالہ دے چکا، جا کے دیکھ لویا۔ شہید دستغیب دا بہت بڑا نام ہے عبدالحسین دستغیب، انہوں نے شہید معراج نے جملہ لکھا ہے تے بڑا درد اس جملے جب بیدار ہو کے بیٹھے ہوئے ادادار تے اس جملے تے بھی بڑی مکان ہو ویسی، انہوں نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ رسول دے دروازے تے جمع ہوئے، رات دا وقت آئی، ارادہ کیتا ہے جو رسول دے گھر وچ داخل ہوئیے حملہ کریے۔ شہید دستغیب نے لکھا ہے جو ابو لہب انہاں دے نال آئی، ابو لہب تسی جان دے ہو دشمن خدا بھی آئی، دشمن رسول بھی آئی، دشمن اسلام بھی آئی، ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب، جدی مذمت دے وچ قرآن دی آیت بھی اتری ہے، او ابو لہب جدہ مشرکین مکہ نے ارادہ کیتا ہے نا جو اصل رسول دے گھر تے حملہ کریے، گھر وچ داخلے ہوئے، رات دا وقت آئی، شہید دستغیب نے لکھا ہے ایو ابو لہب انہاں دے نال ہے، سامنے آ گئے جیسا کہ خبردار رات ہے، میں رات نو رسول دے گھر تے حملہ نہ ہومن دے سا، انتظار کرو رات مک ونجے صبح حملہ کر لویا ہے، انہاں کہ تو ہیں حامی ساڈا ودا ساڈے نال تے اے گل کیوں پیا کرنا ہے؟ ابو لہب پیدا ہے بے شک دشمن رسول ہاں، میں دشمن اسلام ہاں، مگر میں رات دی تاریکی وچ حملہ نہ کرن دے سا، کیوں جو رسول دے گھر وچ بطول راندی ہے۔ مرحبا اجرکم اللہ، خدا بہترین اجر عطا فرماوے، کیوں جو محمد دی دھی راندی ہے اس گھر دے وچ تے میں حملہ نہ کرن دے سا۔ اللہ جانے مدینے دے مسلمان کیوں جے مسلمان ہیں، ایو دروازہ زہرا ہے، اندر میری مخدومہ سین ہیں، باہر مدینہ دے مسلمان ہیں، تے آدھے کھڑے ہیں در بطول دروازہ چھوڑ، علی نو باہر بھیج نہیں تا اسا اندر آوسائے، بی بی ہولے ہولے آدھے کھڑے ہیں، حیا کرو، یہ تا او دروازہ ہے جتھے ملائک رک ویندن، حیا کرو اے او دروازہ ہے جتھے نبی رک ویندن، تسا اندر آندھو انہاں دا شور بلند ہویا، جدہ انہاں دا شور بلند ہویا ہے، کاظم قزوینی نے لکھا ہے، ہن حسین دی ماں نے فرمایا جدہ انہاں دا شور بلند ہویا ہے، جتنے سید بیٹھے ہو کم از کم توڑی ہائے ضرور آمنی چاہی دیئے، جدہ شور بلند ہویا نا دروازے تے سیدہ کونین فرمایا حیا کرو میں فاطمہ ہاں، کاظم قزوینی نے لکھا ہے جدہ بطول فرمایا ہے نا میں فاطمہ ہاں، اے مدینے دے مسلمان ہس ہس کے پیاد ہیں، کیا ہویا جو تو فاطمہ ہے، کیا ہویا جو تو فاطمہ ہے، انہاں جدہ ڈٹھا ہے نا جو زہرا دروازہ نہیں چھڑیں دی، ہون انہاں دروازے نو آگ لاؤنی شروع کی دی ہے، دروازہ ہی کوئی عام دروازہ نہ، تطہیر علی دروازہ ہے جتھے ملائکہ رک دے ہیں، نبی رک دے ہیں، اس دروازے نو انہاں آگ لائیے، جلدے ہوئے دروازے نو ایک ظالم مگا ودہ ہے جس پیر دی ایو جی ٹھوکر ماریے، دیوار دے دروازے دے درمیان آگے یہی حسن دی ماں، بی بی آدھی فضا جلدی آ من سہارا دے، میرا محسن مارا گیا ہے، میرے بدن دیا پسلیاں ترٹ گئی ہیں، او ماتمیوں فضا تے ایمن اٹھایا، انجے اٹھین دے ویلے میں اشارہ کرے سا ہر رضادار اشارہ سمجھنی، انجے اٹھین دے ویلے بی بی پوچھے فضا میرا شوہر علی کے تھے، جدہ پوچھا دینا میرا شوہر علی کے تھے، فضا ہے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا او ویکھو علی دے گالے چا رسی پائی کھڑے نا، او چھگیا سیدہ لے جدہ علی دے گالے چا رسی ڈٹھی نے نا، اور محافظت الامامت سین نو محسن دا قتل بھول گیا، اپنی پسلیاں دا درد بھول گیا، ان جائیں جمیں جھک دھر پانی آندہ ہے، صاحبان مقاتل نے لکھا ہے حسین دی ماں نے آتے علی دا دامن پکڑا ہے، منظر کیڑا پڑے ہے، بطول علی نو اپنے دیر چکین دے ہیں، مدینے دے مسلمان علی نو اپنے دیر چکین دے ہیں، جدہ ڈٹھا دینا زہرا علی دا دامن نہیں چھڑیں دی، ایک ظالم مگہ ودہ ہے جس زینب دی ماں دے سجے ہاتھ تازی آنا
نہ مارا ہے بطول کھبے ہاتھ نال ابا پکڑی ہے ادو ایک اگا بندہ ودا ہے جس کھبے ہاتھ تے تازیہ نہ مارا ہے میں ہر سید تو معافی مانگ کے میں چھپا نہیں سکتا صاحب سوگ نامہ آل محمد نے لکھا ہے جدہ انہا ڈٹھا ہے نا بطول علی دا دامن نہیں چھڑے دی ہون ایک کتا اگا ودا ہے اور جس زینب دی ماں دے منہ تے ایو جائی گستاخی کی دیئے اور بطول زمین تے جھڑ پئیے آدھئے بابا یا ویک دھی تماچے ودی جھلے دی مرحبا مرحبا اجرکم اللہ مرحبا خدا توڑی مکان قبول فرماوے اجبی کنا آزادارہ حیران ہو کے سنے درد بڑا اگلے جملے دے بیٹھ اجبی کنا آزادارہ بڑا حیران ہو کے چپ کر کے سن لیا ہے امام حسن مجتبہ نے نا ایک بندے نے مسجد نبوی دے دروازے تے ڈٹھا امام حسن مجتبہ نے نا ایک بندے نے مسجد نبوی دے دروازے تے ڈٹھا جدہ امام نے ڈٹھا تو امام دی چیخ بلند ہوئی بڑا گریہ کیتا امام حسن مجتبہ نے لوگ جمع ہو گئے آدن شہزاد آمن اتنا روندے کے پہ ہو مولا توڑے گریے دا سبب کیا ہے شاءاللہ میں لفظ ہر عزادار تک پہنچا لوا امام حسن فرمینے نے کیا دساما میں مسجد نبوی دے دروازے تے میں اس بندے نو ڈٹھا ہے جس میری اکھا دے سامنے میری ماں نو تماچا مارا ہے اور میری ماں یادی آئی حیا کر میرے پوتر پہوے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بڑی روحانیت علی مجلس سے اس غم دے سوا شانت دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو چلو ایک جملہ اور پڑھنا تے پھر میں وین شروع کردا ہاں او ماتمیوں ایک عالم دین نے نا ایک عالم دین نے میں پڑھ دے پہن میں خود انہاں دے زبانی سنیا ہے وہ پہ پڑھ دی ہیں جو کم المقدسہ دے وچنا سیدہ کونین دے دکھا دی مجلس ہوئی جمادی و ثانی دا مہینہ ہے ایو جمادی و ثانی دکھا دی مجلس ہوئی انہاں پڑھیا جو عالم دین مجلس پڑھ کے ٹر گئے لوگ گریہ کر کے گھران ٹر گئے ایک بندہ کونے وچ بیٹھا ہی سفید پوش انسان آئی تے او دا گریہ بلند آئی انتظامیہ مجلس دی تھوڑی دیر تا انتظار کی تا متہ گھر ویندو ہوئے تھوڑی دیر دے بعد جدو نہیں اٹھیا تو مجلس دے انتظامیہ دے کول گئن تو گھر نہیں ونجنا او دا وین بلند ہویا تا دا کیا کرا میرے بدن ای طاقت مک گئی انہاں کے وجہ کیا ہے کیڑا درد بطول دا مون پیار ویندے یہ دوجی وجہ بھی ہے موت دی دعا منگن دی ایک وجہ میں پہلے دسی ہے دوجی وجہ بھی ہے جو موت دی دعا کیوں منگ دے ہیں انہاں کے کیڑا درد ہے جڑا تین پیار ویندے بطول دا کیڑا درد مون پیار ویندے اے آدھے میں پیشے دے اعتبار نال ڈاکٹر ہاں میں طبیب ہاں میں جاندا ہاں اگر بندے دے بدن دی کوئی ہڈی ترٹ ونجے نا ہڈی تو اس ہڈی نو جتنی دیر ہلائی ہے اتنی دیر تکلیف ہوندی ہے آدھے اللہ نہ کرے اگر بندے دی کوئی ایک پسلی تروٹ ونجے وقت حلاون دی لوڑ نہیں پاؤندی بندہ سا لوے تا بندے نو تکلیف ہوندی ہے آدھے روندہ ہی واسطے پیاں پڑا نالے پڑے آئے زینب دی ماں دی اترائے پسلیاں تروٹ گئیاں ہے آدھے سچیندہ بیٹھا اللہ جانے 95 دی بطول ساہ کی ویلین دی رہی مرحبا اجرکم اللہ خدا بہترین اجر عطا فرمائے اللہ جانے 95 دی کیویں جیندی رہی ہے حسن تے حسین دی پاک اماں 95 دن زندہ رہن مسلمانہ ایک بھی سکھ دا ساہ نہیں لین دی اور اتنے رومے نہا ایک دن فرمایا نے ابو الحسن میں سنی ہے جو لوگ تون سلام نہیں کریں دے سن سو جواب امیر المومنین دیا بے تحاشا اکھا وس پیاں ہنجو لڑ پہ تے پھر میں نے زہرا گل اس تو بھی بات گئی ہے میں سلام نہ کرے نا میں نے ارمان کوئی نہیں گل اس تو بھی بات گئی ہے سلام میں کرے نا میں نے جواب بھی نہیں دے ایڈا بڑا مظلوم ای زمانے چلی ماتمیوں 95 دن زندہ رہے بس وین کرے نا 95 دن زندہ رہے مسلمانہ ایک بھی سکھ دسا نہیں لین دیتا آخری ویلا میری مخدومہ دا حسن تے حسین نو بھیجے نے ونجو نانے دی قبر تے دعا کر رہا ہو نانا ساڑی ماں ڈاڑھی بیمار ہے اسا دعا منگن آئے ہیں اللہ ساڑی ماں نو جلد صحت یاب کرے پھر فرمایا نے فضا میں اپنے حجرے چ ویندی پئیاں جیں ویلے تک تسبیح دی آواز آندی روے میں وسیطہ نہ پڑھدا میں وین چ وصیت ایک جملے چ وصیت پڑھ ویسا فرمایا میں اپنے حجرے چ پئی وینیاں جدہ تائیں تسبیح دی آواز آندی روے سمجھیں زہرا زندہ ہے تسبیح دی آواز رک ونجے سمجھیں حسین دی ماں دنیا دے دکھاں تو تنگ آ کے دنیا تو ٹر گئی ہے دوئے پتر بطول دے نانے دی قبرتے آئیں نانے دسے نے گھر ٹر ونجو ماں مر گئی نے
حسن تے حسین گھر چین علی دی اولاد دا گریہ بلند ہویا فضا اتھے آئین جتھے علی موجود ہیں نارن یا علی جلدی آؤ حسن تے حسین دی پاک اماں دنیا تو ٹر گئی ہے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون علی دی اولاد دا گریہ بلند ہویا علی ویڑے وچ آئے مظلومیت وکھائے علی کیڑا وڈا مظلوم ہے زمانے وچ ویڑے دے وچکار کھڑ کے علی ہچ بنین تے پہ فرمیندن میریاں دھیاں میرے پتر جتنا مرضی آوے روو آخر توڑی ماں جو ہائی مگر میں علی ایک منت کرے نا اچھا نہ روائے میں کہا دیا یا علی میری موت لکاویں میرا اعلان نہ کراویں میرا جنازہ یاد رات لے چاویں میری قبر دا نشان بھی مٹاویں آدیا یا علی میں مسلمان دی ڈاڈی ڈری ہوئی آدیا حسنین دا بابا میں تھاک پئیاں تے میرا رات کو میاں تو چواوے میرے پاک جنازے وچ سارے اور سلیمان جائے بلواوے آدھین میرا زخمی میاں تو ناغا سبتو تے میرا مولا ڈھیر چھپاوے گال اگلی بڑی اوکھی ہے ماں حسین دیا دیا والے کہیں ویلے اور میری کباری اتے میریاں دھیاں کو گھنیا وے آدھین یا علی میری زینب دے بغیر نہیں نپدی آدھین یا علی میری حسین دے بغیر مرحبا مرحبا اجرکم اللہ مرحبا خدا توڑی مکان قبول فرماوے میں ویدہ پیار ازادار دی اکھواس پئی ہے ماتمیوں واجنہ روسیے دلہ جانے قدر روڑے آؤ زمانے نو دسیے ساڑھا آج وقت مدینے میں جو بڑا وڈا نقصان ہو جایا سیدہ توڑی دادیوں مظلوم ہے سیدات مظلومیت دی حد مک گئی ہے کیویں مظلومیت دی حد مک گئی ہے اسا 19 رمضان علی دی ضربت مرے ابن ملجم ضرب ماری ہے اسا علی اکبر دا ماتم کرینیا دس دیا حسین برچی ماری ہے اسا حسین رونیا دسنیا شمر تیرا ضربہ ماری ہے ماتمیوں سیدان دی دادیوں مظلوم ہے روندے ودیا دس نہ سکدے درباری جو خالی کہیں ولائی ہے روندے ودیا دس نہ سکدے دروازے نو آگ کہہ لائیے روندے ودیا دس نہ سکدے پسلیاں کہہ تروڑی مرحبا مرحبا حوصلے نال ازادار مرحبا مرحبا چاچا جی ہون جوڑا ہے ازادار ہون سید جوڑا ہے دادی دی مکان دے منتے مرحبا یہ حق بڑھدائی روڑ دا ماتمیوں جی بسم اللہ سید حوصلے نال روندے ودیا دس نہ سکدے بطول دیا پسلیاں کہہ تروڑی مرحبا مرحبا حوصلے نال جوانی حوصلے نال چاچا جی حوصلے نال روندے جی مرحبا حوصلے نال روندے ودیا دس نہ سکدے دربار 4 گھنٹے کہے کھلا ریا سکدے حسین دی مانو تماچا کہے مارے آیا روندے ودیا دس نہ سکدے بطول نو تازیانہ کہے مرحبا اجرکم اللہ مرحبا حوصلے نال ازادار مرحبا جی چاچا جی میں کوئی تھکدا پیا ازادار مقدی پئیے مجلس ماتمیاں میں امتیاں میں سیدان دی دادی دا غسل نہیں پڑھ سکدا ایا کو جادا بی بی دی وصیت آئی یا علی میں نے غسل بھی آپ دے ویا یا علی میں نے کفن بھی آپ پواوے یا علی میرا جنازہ آدھرات لے چاوے ماتمیوں وصیت دے مطابق علی غسل پہنے دیا
دی رہی ہے پسلیاں ترٹ گئی ہیں اب 95 دی اور میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے اور 95 حوصلے نال مرحبا مرحبا جی مرحبا جی حوصلے نال ازادار مرحبا ادھی رسول دی توڑی مکان قبول فرماوے توڑا گریا دسیں دے یقیناً اکبر دا بابا آگی ای ماں دی مکان چھلن اور توڑا گریا دسیں دے پردے وچ زہرا دیا دھیاں آگئی ہیں آخری ازادار تک جتنے امتیوں میرے سمیت آؤ رال دے سیدانونا دی دادی دی مکان دے لیے علی فرمینے نے ابن عباس اور میں تو لکین دی رہی ہے میری پسلیاں ترٹ گئی ہیں اور لکین دی رہی ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نال پڑھ سکتی ہے اور ماتمیاں جاوی تھوڑا رندے ہو علی بھاوے جیڑا بہادر آئی علی دی اچھی خواب لند ہوئی ہے ابن عباس آدن یا علی جھل جھل رو آدن ابن عباس میری غربت دی حد مک گئی ہے اور میری کوئی وسدہ ویلا یاد آگیا ہے اور جدا بطول تے میری شادی ہوئی آئی ہے بطول دا بابا میرا ہاتھ پکڑ کے میں نے وکھرا گھر گیا ہے اور نبی میرے گل جبائی چپایا ہے فرمایا نے یا علی میری گل یاد رکھے ہے اور شریفانو پترانہ لدھیاں ڈھیر پیاریاں ہو دیا ہے اور میری زمانے ویچ ہکا زہرا ہے اور میں بطول امانت پیا دے مرحبا اجرکم اللہ مرحبا خدا تاری مکان قبول فرماوے جی مرحبا دادار تھکے آئے نہیں ماتمیاں مرحبا اور جوانیاں مانے حقین جے بڑھدائی رومن دا میں نبی فرمایا یا علی میں بطول امانت بیا دینا قاسم قزوینی نے انجھے جملہ لکھا ہے نبی فرمایا یا علی میں بطول امانت بیا دینا اور جھگیاں لے ولی نے ویڑ بلندو ہے آدھن ابن عباس تھوڑی دیر دے بعد میں بطول دا میت کبر جلا ہمڑا ہے اور محمد دی مجبوری بڑسی دھی دا میت لیسی ہے اور جدا بطول دا میت رسول دے ہتھا تے آیا اور میرے کلو نبی پوچھے جایا علی اور جنہیں میں نے زہرا پیا کرے نا ملا بطول دا جنازہ تیار ہو جا بیٹھا مرے دائے ایک ایک آکھائی کئی نیر جاری ہے میرے حسین تیمانو نہیں ملنا حسین آدھر بابا ہر کوئی آپ پہ بنجے میں بھی آپ پہ بنجا وہ زمانہ آدھرا سی پہلے دن دا غریبا آدھر آج اممہ سرے سی تمہیں آسا قاسم قزوینی نے لکھا ہے ادو حسین دے لفظ مکھر انت و حنت و مدد جدائے اور بطول دے کفن دے باندھ کھلڑ لگ گئے اور دو میں آتودا کے آدھئے بسم اللہ اور میرا کربلا دا غریب بچڑا اور بسم اللہ میرا کین کو چھڑا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ مرحبا آخری جملہ بھائی جانا آخری جملہ خدا تاری مکان قبول فرماوے تھکے آئے نہیں آخری جملہ پیا پڑھ دا قاسم قزوینی نے جو لفظ لکھن وائی تے پڑھ لوائے حسین نے ماں دے گل جبائی پائی ہے ماں دے پتر دا گریا بلند ہو جائے انہا لکھا ہے ادو گریا بلند ہو جائے ادو اللہ فرمایا یا علی اور جلدی کر حسین نو ماں نالو جدا کر
ملائکہ تو تسبیح چھٹ گئی ہے، حوران جنت دے وال کھل گئے، ماتمیاں ولی نے حسین ماں نالو جدا کیتا ہے۔ آؤ سارے رالتے اکھائے، ہر قیدی اپنی قسمت حسین ماں نو ملیا، علی جدا کیتا ہے، اور جدا یار آلے دیا اسے حسین دی 4 سال دی دیا، اور جدا بابے دی لاش دے آئی ہے، اور دھی مل دی آئی ہے، اور کوئی ظالم تماچا مرے دا، اور کوئی ظالم تازیانے